تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا, کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے, کہیں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا یا کہیں وہ ذلیل بھی ہو گیا, تو انسان کے دل میں آتا ہے نا اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ, کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ. اذا اراد اللہ بعبد الخیر, اللہ اگر کسی کے حدیث میں آتا ہے ترمذی کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا, کیا کرتا ہے, اجل له العقوبۃ فی الدنیا, اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے, تاکہ وہ ٹھیک کر لے, تاکہ وہ درست کر لے, تاکہ وہ انہینس کر لے, تاکہ اس کی انڈیورنس اور ریزیلینس بڑھ جائے, وہ سمجھے کہ اسے آتا نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم اتنی بے ڈھنگی زندگی تھی ہماری, آپ کو بتا نہیں سکتا, بات کرنے کا ڈھنگ نہ, مذاق کرنے کا ڈھنگ نہ, سمجھ وہ کلیئرٹی نام کی چیز ہی نہیں. آج امت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں, امت کا حل کیا, امت کا حل کیا, امت کا کم سے کم ہم حل اگر نہیں بھی دیتے کھل کے, کلیئرٹی تو ہے نا کیا چل رہا ہے. ایک زمانہ تھا اپنا آپ نہیں سمجھ میں آتا تھا, آج اللہ نے ان ٹھوکروں ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پالش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے, ہمیں پتہ ہے الفاظوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جنہیں ایک زمانے میں کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا, کلام سکھا دیا اللہ نے, وہ مزاج سکھا دیا اللہ نے, یا اتنی بات نہیں کرنی, یا اتنی کرنی ہے, یا اس طرح بیٹھے یا اس طرح اٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی سارا اپنے آپ کو درست کرنے کا نام, ایکسلنس, ریکٹیفیکیشن. تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب میں کسی کے ساتھ نا, اذا اراد اللہ بعبدہ الشر, جب میں کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رکھنا, تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ امسکا عنہ بذنبہ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو وہیں روک لیتا ہے, حتی یعافی بہ یوم القیامہ, اس حد تک کہ ان گناہوں کے ساتھ وہ قیامت میں پکڑو, حتی یعافی بہ یوم القیامہ, وہ کما قال نبی. تو اگر یہ آ بھی رہی ہے نا, تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کا پیغام آیا میری طرف, اللہ کا پیغام آیا میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو مجھے, لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے چھوڑ دے گا, اللہ بھی چھوڑ دے گا, اور پھر کھل جائے گا راستہ. پھر جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں پہنچ گیا ہوں, جی میں نے بڑا بات نہیں, تو یہ سنت ہے اس زندگی کی, اس میں تکلیفیں آئیں گی, اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی. اور اگر آپ میں کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کے مسل نے 5 کلو کا وزن اٹھانے کی تو طاقت ہوگی, اب 10 کلو پر لے کے جانا ہے تو مسل پہ مزید ٹینشن دینی پڑے گی. مسل روبی ایسی ہے, اگر وہ اس لیول اور اس گریڈ کی تکلیف لینے کے قابل ہو چکی ہے تو اس لیول کی تکلیف اور گریڈ لینے کے قابل کیسے ہوگی. مزید تکلیف میں ڈال, مزید تکلیف میں ڈال, مزید تکلیف میں ڈال کے ام حسبتم ان تدخل الجنہ, ہیو یو سورٹڈ دس تھنگ ان یور ہیڈ, ہیو یو سٹارٹڈ تھنکنگ لائک دس, کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اللہ کو پتہ نہیں چلے تم میں سے جہاد کرنے والا, مطلب جہاد سے مراد ہارڈ کور اسٹرگل, اور اگر جہاد کے تال کے معنی میں بھی لیں کون جان کی قربانی دے سکتا. ویعلم الصابرین, اور کیسے پتہ چلے گا کہ تیری ریزیلینس اور انڈیورنس کا لیول, اس لیے تکلیف دیتا ہے تاکہ تیرا مسل بڑھے, تیری روح کا مسل بڑھے, تیری انڈیورنس بڑھے. اور آج میں اپنی کوئی بڑی کو 30 مار کھانی والی بات نہیں کر رہا, لیکن جو کبھی کاغذ کی طرح پھٹ جاتے تھے اور کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے تھے, آج واقعی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے پہاڑ کاٹ لیے زندگی کی, کیسی کیسی جنگیں کاٹ لی, کیسے کیسے جملے سن لیے لوگوں, کیسے کیسے جھٹکے اللہ نے برداشت کرنے کی ہمت دی. ہم تو ایک انسان ہوں, ضعیفہ کے تحت انسان ہے تو کمزور. دنیا میں آپ دیکھیں, سنیں جا کے ان کی کہانیوں کو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں آگے سے. تو ان سب کے بیچ کے اندر نا پھر انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی انسان توبہ نہیں کر رہا ہو. کیا کر رہا ہوتا ہے, توبہ نہیں کر رہا, اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ لائف کے ایکسپینڈ کے ساتھ اس کا پلندہ جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ والے کا بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو جنت میں اس کی رکاوٹ بنے, تو اللہ کیا کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے. ما یصیب المسلم, کسی بھی مسلمان کو نہیں پہنچتا, من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم, نہیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف, غم, ہم, کرب, مسائب, پریشانیاں, دکھ, جھٹکے, زلزلے نہیں پہنچتے. حتی الشوق یشاقها, اس حد تک کہ وہ کانٹا بھی اسے نہیں چبھ رہا ہوتا ہے. الا کفر اللہ بہ من خطایا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی, الا کفر اللہ بہ من خطایا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی خطائیں معاف کر دے. کتنا اکاؤنٹ تو ویسے ہی کلیئر ہو رہا ہے, کتنا اکاؤنٹ کلیئر ہو رہا ہے. یہ بیماریاں آتی ہیں انسان کو, بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جاتا ہے, چلتے پھرتے بیمار ہو جاتا ہے, چلتا پھرتا آدمی لیٹ جاتا ہے, پھر انسان کو وسوسہ آتا ہے, یہ ہے تمہارا اللہ, یہ ہے تمہارا رحمان رحیم. کیا بولنا چاہیے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر کیا کہنا چاہیے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے لائف کے اندر. ہمارے بچوں کا, مسلمان بچوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے, ان سے کوئی پوچھے نا آپ ناشتے میں کیا کھاتے, بولیں بلائیں, اور بولیں آپ رات کا کیا, what do you take in dinner? I take spicy monsters for my dinners. میں رات کو اسپائسی تھوڑی کرارے والی بلائیں کھاتا ہوں. مسلمان بچے, مسلمان لوگ انڈیورنس والے لوگ ہوں. اس حد تک کہ صحابہ تو یہ دعا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف رہے, اتنا بخار رہے, معاملہ کلینز ہوتا رہے, اگر کوئی اونچ نیچ بھی انسان سے ہو جائے, مگر اتنا نہ ہو کہ نمازیں چھوٹ جائیں. تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر 40 دن تک ان پر تکلیف نہیں ہے, تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے, تو وہ سوچتے ہیں یار کہ ہم سے ہمارا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا. تو یہ تکلیفیں تو ایک سائن ہوتا ہے کہ ان اللہ, 15 منٹ ہم بھی تو چلے, ہم شروع ہوئے کہ ان اللہ, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے, اذا حب قوما ابتلاہ, اللہ اسے بلائیں بھیج دیتا ہے. کتنی بڑی بشارت ہے کہ ان اللہ اذا حب قوما, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے نا, بندہ اللہ کو پسند آ جائے نا, ابتلاہ, اللہ اس پہ ٹیسٹ ڈال دیتا. فمن رضی فلہ رضا, جو اس ٹیسٹ میں جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا, وہ اس میں کہہ دیتا ہے نا آگے سے رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں اللہ, میں راضی ہوں. ایک تو تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے زیادہ خراب نہیں کیا, دوسرا تو نے مجھے سوچنے کا موقع دیا,
تیسرا تو نے میرا اکاؤنٹ اور بیلنس کلین کر دیا. ومن سخیتا, جس نے مزاج دکھایا نا اللہ کو, فلا ہو سکا, پھر اللہ کی بھی ناراضگی ہے. اور اسی حدیث کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ دنیا کی پروسیجرل ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے سب سے بڑی کارنر مائلسٹون ہونی چاہیے. اگر میں کارپوریٹ ایجوکیشن بھی پڑھا رہا ہوں کہیں کہ اللہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انا عظم البلاء عظم الجزاء مع عظم البلاء, ریوارڈ اور پیمنٹ کی عظمت اور گریٹنس بلا اور تکلیف کی عظمت کے ساتھ ہوگی. دیکھیں نبی سے یہ آج دنیا کے اندر یہ کنٹمپریری ایجوکیشن بات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کی. ہمارے نبی نے وہ ٹیم تیار کیا جس نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا. کن ایونگ کر دیا, فلوک کوئنسیڈنس چانس کا اصول نہیں تھے کوئی. یہ اصول تھے شریعت کے اندر, جو میرا ویژن تھا مقدار کے اندر, کہ لوگ روحانی تعلیم کے لیے تو آ جاتے ہیں دین کے پاس, لیکن جب وہ دنیاوی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. میں ادھر ادھر کے بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن میں ادھر ادھر کے بات کہتا ہوں کہ جو ادھر ادھر موجود ہے قرآن حدیث کے اندر وہ کدھر چلا گیا. یہ دیکھیں, ان عظم الجزائی, بے شک کے ریوارڈ اور پیمنٹ انسان کو کسی بھی کام کی تب ملے گی جب وہ ایک زبردست کاٹ کاٹے گا. جتنی لمبی کاٹ ہوگی, جتنی پاورفل کاٹ ہوگی, اتنی بڑی جزا ہے دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, اور کاموں کے اندر. تو گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں کے ساتھ. قوم کہتے ہیں نا, جب ان کو خبر ملی بڑے لوگ آ گئے ہیں مسلمانوں کے ماننے کے لیے, زادت ہم ایمان, ان کے ایمان بڑھ گئے آگے سے. اور جی جب ٹینشن بڑی آئی ہے تو اللہ کا ریوارڈ بھی بڑا ہوگا. جب ہمارے خلاف زیادہ ہوائیں تیز ہو جائیں تو سوچے کہ رب کی رحمت بھی تیز ہونے والی ہے آپ کے ساتھ. مگر اللہ ناراضگی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی صرف ان رحمت غلبت غضب, the mercy has taken over the wrath of Allah, بٹ یہ سارے ایسپیکٹ موجود ہیں اس کے اندر. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک رتبہ لکھ دیا ہوتا ہے, لم یبلغھا, وہ نہیں پہنچا ہوتا وہاں تک اپنی شارٹ کمنگز کی وجہ سے. اللہ نے اس کا مقام لکھ دیا ہے آسمانوں پر کہ میں اس کو یہ, میں چاہتا ہوں اس کو یہ مقام ملے, مگر اس کی اپنی غلطیاں اتنی ہیں, اپنی شارٹ کمنگز اتنی ہیں, اتنا اس نے اپنا بے ڈھنگے طریقے سے چلایا تو وہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ جب وہ خود نہیں پہنچ رہا ہوتا نا, کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ابتلا دیتا ہے, اس کو بلاؤں میں ڈال دیتا ہے. کس طرح؟ اولاد میں, اس کے مال میں, اور اس کے جو ہے نا اس کی دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹینشن کریٹ کرتا ہے, اس حد تک کہ وہ پہنچتے 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 وہ تکلیفیں جو ہے نا اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں تک اس نے خود نہیں پہنچنا. تو یہ ساری فکر کے بعد انسان اتنا نیگیٹو کیوں ہے, گھبرا کیوں رہا, پریشان کیوں؟ مرنا نہیں ہے کیا ہم نے, جانا نہیں ہے کیا اس دنیا سے, اور کیا وہاں ہم فیس کر سکتے ہیں 50,000 سال کا دن. تو دنیا کے اندر بھی میں تھوڑا سا ریلیجیس ایسپیکٹ میں نے, میں یہ موٹیویشنل سائیڈ والوں کو بھی کہوں گا کہ بیٹا تکلیف نہیں آئے گی نا تو بلڈ نہیں ہو سکتے آپ. واقعی میں آج تجربے سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کے, کہ وہ وقت اور وہ راتیں اگر نہیں آئیں گی تو پھر وہ کلام میں وہ حسن نہیں آ سکتا, وہ آواز میں سوز, وہ جگر میں درد, وہ کلیجے کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو تکلیف نہیں کاٹی. لوگ مجھ سے ایک سوال بہت کرتے ہیں, ہاؤ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر, میں موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنوں؟ میرا پہلی ریسیپی ہے تکلیف کاٹ. بیٹا رٹا طوطوں سے تقریروں سے کلیجے نہیں ہلا سکتا تو. میں نے جتنی تقریریں پریپیئر کر کے دی ہوں گی نا کبھی زندگی میں, تو بہت کم تقریریں پریپیئر کر کے دیتا ہوں, اس میں وہ آ ہی نہیں سکا جب تک کہ وہ یہاں سے نہیں نکلی آواز. تو بیٹا یہ کلیج لو, ایک میرا ورڈ بڑا یوز ہوتا ہے میری ٹاکس کے اندر, جی کلیجا بڑا کریں, کلیجا بڑا کریں. وہ کہتے ہیں جی کلیجا کیسے بڑا کریں؟ غم بڑا ہو انسان, غم کیسے بڑا ہوگا؟ جنگیں بڑی ہو انسان, جنگیں بڑی کیسے ہوں گی؟ کنویں سے باہر نکلے انسان اپنی زندگی, کنویں سے باہر کیسے نکلے گا؟ کمفرٹ زون چھوڑے اپنا, برادری کا, زبان کا, لینگویج کا, علاقے کا, ملک کا, اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے باعث ہیں ہمارے کمیونلزم کا, فرقوں کا, یہ جو تفریق کے باہر نکلے اس میں سے, آئے اس گرے زون میں بلیک اینڈ وائٹ سے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے, تبھی تو درد ہوگا اس کو. کنویں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کلیم کرنا بڑے آسان ہے, گرے میں آئے نا زندگی, جب پتہ ہی نہیں ہے دوست کون ہے, دشمن کون ہے, سیرت ہی نہ ملے اس کو, بایوگرافی نہیں ملے کسی لیڈر کی اس کے, تب انسان کا پتہ چلتا ہے. جب کلیجے کے اوپر یہ دل دھڑکتا ہے کہ فیئر آف دا ان نون, جب خوف آتا ہے, جب پتہ ہی نہیں کیا, جہاں لاگ فائلز موجود ہیں, جہاں پچھلے والوں نے کام کیا, اس رستے پہ چل کے کیا کر لینا ہے, وہ بھی مشکل ہے. میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. آئنسٹائن کے رستے پہ فزسٹ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن مشکل کام ہے, ایک جہت سے مشکل, ایک جہت سے آسان, مگر اس رستے پر آئے نا جس رستے پر کوئی نہیں چلا ہو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.